پاکستان میں جو دارالاسلام والے ہیں نا، جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے پبلیکیشن کا مسلمانوں کا، کتنی زبانوں میں ان کی وہ پبلیکیشنز ہو چکی ہیں اعلیٰ کوالٹی کی. یہ آپ کے سامنے عربی کتابیں بھی جو ہیں انہی کی ہیں. ایون میں سعودیہ کی لائبریریوں میں گیا ہوں، مکہ مدینے میں بھی دارالاسلام کی پرنٹ ہوئی ہوئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. حالانکہ وہ پاکستانی بندہ عبد المالک مجاہد صاحب گجرانوالہ کے اہل حدیث عالم دین، وہ شریف النفس آدمی ہیں. اب انہوں نے اپنا جو ہیڈ آفس ہے وہ ریاض سعودی عرب میں بنایا ہوا ہے. امریکہ میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں، یورپ میں بھی، اردو میں بھی کتابیں ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، بڑی اچھی. اسلام آباد میں F8 کے اندر F8 مرکز میں ان کا بہت بڑا، سینٹورس کے پیچھے کر کے نا بہت بڑا ان کا اپنا آؤٹ لیٹ ایک بنی ہوئی ہے دارالاسلام والوں کی. تو انہوں نے یہاں پہ اذکار کارڈ آپ کو پتا ہے مساجد میں لٹکانے والے نا پرنٹ کیے ہوئے ہیں پینافلیکس کے اوپر، بڑے اچھے، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد کے. اور وہ آپ کو عموماً اہل حدیث کی مساجد میں اب بعض جگہ دیوبند اور بریلویوں نے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں. اچھی بات ہے. ہر حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل جو چل رہا ہے اس وقت عربی کا، اس میں آپ فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں گے. یا ہمارا یہ گرین کارڈ آپ کو ویب سائٹ سے اس کا PDF امیجز مل جائیں گے. یہ گرین کارڈ ہے فرض نماز کے بعد، آخرت کا گرین کارڈ، یہ امریکہ کا والا نہیں ہے. اور بلو کارڈ آپ پتہ ہے یورپ کا ورک پرمٹ جو ہے اسے بلو کارڈ کہتے ہیں. تو یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار. اسی کو ہم نے مختصر کر کے نا اورنج کارڈ بھی بنایا ہے جس میں صرف 5 اذکار ہیں. تو یہ جو گرین والا کارڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں پہلا ذکر ہم نے یہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنا. تو دارالاسلام والوں نے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. فرقہ واریت اور تعصب کتنی بری چیز ہے. آپ علماء عرب میں جائیں اور ان کی مساجد میں بھی آپ کو یہی اذکار لکھے ہوئے نظر آئیں گے. سعودی عرب کی مسجدوں میں گورنمنٹ کی طرف سے پرنٹ ہوئے، لیکن آپ کو اللہ اکبر کا ذکر اس میں نظر نہیں آئے گا. ان کے علماء سے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں اللہ اکبر یہاں پہ لکھا ہوا. اللہ اکبر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی بلند آواز سے پہچانتا تھا. ان کا آپ کو پتہ پہلا ذکر کیا ملے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام انک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. حالانکہ یہ ذکر بلند نہیں کرنا ہوتا، آہستہ آواز میں کرنا ہوتا ہے. اور لکھا ہوگا مسلم شریف. آپ حیران ہوں گے ان کی باطل تعویل کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیا نا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. اس پہ میں استغفر اللہ ہی پڑھتا ہوں. یہ کون سی تکبیر کو عربی میں استغفر اللہ کہا جاتا ہے؟ لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہے نا وہ اللہ اکبر کا ذکر پہلے پرنٹ کرتے ہیں، اس کے نیچے استغفر اللہ اس طریقے سے. اس لیے میں پاکستان کے اہل حدیث کو نا ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ سعودی والوں کا کمپٹیٹر کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کی غلطیاں کوئی نہیں نکالتا، وہ غیر محتاط ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اہل حدیث کے اوپر پنجے جھاڑ کے دیوبندی بریلوی شیعہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کوئی حرکت کریں، اور میں تو ہے ہی ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بڑے محتاط ہو کے چلتے. تو ان کے لیے میں پھکی دوں گا کہ اگر استغفر اللہ، تکبیر کا مطلب استغفر اللہ ہے. تکبیر کا تو مطلب ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، وہ اللہ اکبر کے ساتھ ہے. استغفر اللہ کا تعلق تو میرے ساتھ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اس کی طرف رجوع لاتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں. تو ان کے لیے پھر پھکی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ بنو امیہ کو انہوں نے کہا جب انہوں نے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تھی. بنو امیہ کے امام صرف پہلی تکبیر اونچی آواز سے کہتے تھے اور باقی آہستہ آواز سے کہتے تھے، اور امام کی جو پوسچر ہے اس کی وجہ سے مقتدی ٹرانسفر کرتے تھے اپنے آپ کو اگلے رکن میں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے
تو سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے وقت پھر تکبیر کہتے، پھر اٹھ کے یوں 22 دفعہ تکبیر کہا کرتے تھے 4 رکعتوں میں. تو وہ استغفر اللہ کہتے تھے یا اللہ اکبر کہتے تھے؟ تو بخاری مسلم سے ہی پتہ چل گیا کہ تکبیر کا مطلب، ویسے تو عربی میں بھی پتہ ہے عربیوں کو، اللہ اکبر ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس کے پاس اکرمہ تابعی آ کے کہتے ہیں آج میں نے ایک المفند کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی یہ میں المفند کہہ رہا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شیخ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کا مجھے لگتا ہے کوئی حافظہ درست نہیں تھا، اس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے میں نماز پڑھائی ہے. تو دنیا میں تو ہر مسلمان 22 دفعہ ہی اللہ اکبر 4 رکعتوں میں کہتا ہے، پہلی اور تیسری میں 6 دفعہ اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ، 5 دفعہ. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ آپ بخاری کی حدیث پڑھیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکرمہ جیسا اتنا بڑا تابعی، اور وہ آ کے شکایت لگا رہا ہے کہ مسجد میں ایک ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہے، اور وہ جو شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے وہ نماز پڑھ گئے. اور اس زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں نا کہ گن بیٹا جب آپ ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہو تو کتنی دفعہ اللہ اکبر امام کہتا ہے. تو یہ صحابہ کے زمانے میں کون سی افتاد ٹوٹ پڑی تھی سرکار کہ جو یہ سنت اٹھ چکی ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں بنو امیہ کا ذکر ہر جگہ آ جاتا ہے، کام ہی ڈپ پایا بنو امیہ نے. آپ بخاری مسلم کی احادیث کو سمجھ نہیں سکتے بنو امیہ کے بغیر. اسی چیپٹر میں میں امام ترمذی کی جب حدیث پڑھتا تھا نا، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے اور ترمذی والوں نے بھی لی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وفات تک کہتے ہیں میں نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بیسیکلی بنو امیہ کہتے تھے تسی کیڑی نماز کٹ لئی ہے. تو امام ترمذی اس کے بعد کامنٹس کر کے کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے حضرت ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. میں کہتا تھا یار یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں تو پتہ ہے. وہ امام ترمذی بیسیکلی اب ظاہر ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کنوے کر رہے تھے کہ کام کسی اور نے ڈالا ہے. خلفائے راشدین تک تو یہی تھا، یہ بعد میں بدلی. اور یہ بھی آپ کریڈٹ دیں مولا علی کو، ورنہ یہ سنت بھی امت سے اٹھ جاتی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ حسین، ایک سین کے ساتھ ہے نا، جو حسین ابن علی ہے، ایک سواد والا حسین، جلیل القدر صحابی ہے اور بڑے آؤٹ اسپوکن. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب حج تمتع پہ حضرت عمر نے پابندی لگائی تو وہ کہتے تھے یہ ایک شخص آیا جس نے یہ کام کیا. اللہ کے نبی نے تو حج تمتع کو منع نہیں کیا بلکہ جاری کیا. مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عمر کے اوپر یعنی وہ نکیر کرتے تھے اس مسئلے میں. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے. یہ ان کی کرامت ہے، وہ فرشتوں کے سلام کی آواز سنا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا ایک بیماری کے لیے. داغ لگانا اگرچہ جائز ہے لیکن نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، صحیح بخاری میں کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد میں، ہجامہ کروانے میں جسے کپنگ یا پچھنے لگوانا کہتے ہیں، اور تیسرا داغ. لیکن میں امت کو منع کرتا ہوں داغ لگانے سے، لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے اسے خود داغ دیا رکوانے کے لیے. وہ ظاہر داغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گرم کر کے ایک سلاخ یا نیزے کی جو نوک ہے اسے لگاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس جگہ سے گوشت جل جاتا ہے اور وہاں سے خون رسنا بند ہو جاتا ہے. آج کل تو ماڈرن آپ کو پتا ہے الیکٹرک داغ دینے والی آ گئی ہیں انسٹرومنٹس. اس وجہ سے آپ دیکھیں بڑے آپریشنوں میں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو بائی پاس میں کہتے تھے جی اتنی بوتلیں 22 بوتلیں لے کے آ جائیں. اب نہیں بوتلیں مانگتے وہ، کیونکہ خون کو روک لیتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اس کے بعد فرشتوں کا سلام مجھے آنا بند ہو گیا. پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع لایا، پھر سلام آنا شروع ہو گیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنا تگڑا صحابی ہے، صاحب کرامت صحابی جو فرشتوں کی بات سنتا تھا. ان کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جنگ جمل کے بعد جب بصرہ کلیئر کیا مولا علی نے اور انہوں نے نماز پڑھائی
تو سلام پھیرنے کے بعد وہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمران ابن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مار کے کہا کہ آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ابھی تو حضرت معاویہ منظر عام پہ بھی نہیں آئے ہیں، حضرت علی کا دور خلافت ہے، تو یہ نماز کا حلیہ کس نے بگاڑ دیا تھا؟ بنو امیہ کے گورنروں نے، حضرت عثمان کے گورنروں نے، جو ان کی شہادت کا سبب بھی بنے. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حضرت علی نے نماز سیدھی کروائی آ کے، اور یہ بخاری مسلم ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اب یہ حدیثیں جب تک آپ کو نہ پتا ہو کام کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کس نے دین سے نکالا، وہ جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب مجھے کیوں نکالا، تو کس نے دین میں سے دین کو نکالا؟ بنو امیہ نے. یہ آپ کو نہ پتا ہو تو آپ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ نماز جانتا ہوں، حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز کو چلاتے تھے. عمران بن حسین کہہ رہے ہیں آج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جو میں رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا. یعنی اتنے عرصے تھے رسول اللہ والی نماز اٹھ چکی ہوئی تھی. تکبیرات کی سنت، صرف پہلی تکبیر اونچی ہوتی تھی، امام کہتا تھا اللہ اکبر، پھر جب امام رکوع میں جاتا تھا تو ظاہر ہے پہلی صاف والوں کو تو نظر آ رہا ہے وہ بھی رکوع میں جاتے ہیں، جب پہلی والے جاتے تھے تو دوسری میں بھی چلے جاتے تھے، اینڈ کر کے کام پا کے ٹوٹ جاتے تھے. میرا ویسے اپنا گمان ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہوتا. حضرت عثمان چونکہ 72 ایئرز کی عمر میں خلیفہ بنے ہیں، اس اتنی بڑی عمر میں بعض اوقات انسان زیادہ اونچی آواز میں تکبیر نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے وہ پہلی والی بہت اونچی کہتے ہوں، دوسری والی تھوڑی آہستہ کہتے ہوں، اور زیادہ یعنی سپیکر بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے پہلی صف تک آواز آتی ہو، دوسری تک تو نہیں آتی ہوگی. ابھی بھی یار آپ رائیونڈ میں چلے جائیں، 60-70 ہزار بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سپیکر کے بغیر، دعا سپیکر میں، مولویوں کی تقریریں اور کہانیاں سپیکر میں، اور نماز آتا ہے سپیکر بند اور مکبر کھڑے کیے ہوئے. مکبر بھی آپ کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں مکبر بھی کھڑا کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہے. سپیکر ضرور ہونا چاہیے، مکبر بھی ہو. کوئی خرابی آ جاتی ہے، ویسے تو اب وہ مسئلہ بھی گورے نے حل کر دیا، یو پی ایس پہ آ گئی ہر چیز، وہ بھی کوئی نہیں چاہ رہے. تو میرا خیال ہے حضرت عثمان شاید اس طرح کرتے ہوں تو باقی گورنر کہتے ہوں کہ جی اسی تے پڑھی سی چوتھی صاحب سانو تو آواز نہیں آئی، پہلی آندی سی اونچی آواز، لہٰذا سی اس طرح ہی. تو اس طرح ایک بڑا کوئی اس طرح کا سلسلہ کرتا، پیچھے والے لوگ اس طریقے سے پھر نہ بغیر دلیل کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوال ہوا تھا کہ یہ نماز خراب ہو جاتی ہے، تو دیکھیں کہاں سے کہاں یہ تو وکرے جہاں میں پھر ہم داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتا ہے اس سے متعلق